عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان. فكرت في الدنيا فكانت منزلا عندي كبعض منازل الركبان. وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها سيان. فإلى متى كلفي بما لو كنت تحت الأرض ثم رزقته لأتاني أبغي الكثير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام سامعین مرد و خواتین کا میں پھر ایک بار اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیٹ فحشی کے زہریلے اثرات بائی جناب زحق تنویر. میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا عنوان شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی قل انما حرم رب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، جو ہمارا مالک، خالق، رازق، بلکہ پوری کائنات کا تدبیر کرنے والا ہے. اور بے شمار بلکہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں جناب آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. اسی کے ساتھ میرے بھائیوں اور میری پردہ نشین بہنوں، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ آج کا جو یہ ہمارا موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے انٹرنیٹ فحاشی. انٹرنیٹ فحاشی اور اس کے زہریلے اثرات. ویسے تو ہم عام طور پہ دیکھیں تو اس کا موضوع ہونا چاہیے فحاشی اور اس کے زہریلے اثرات، مگر میں نے خاص طور پر انٹرنیٹ فحاشی کا موضوع بتایا ہے عبدالحق صاحب کو لکھنے کے لیے. وہ اس لیے کہ انٹرنیٹ پر یہ چیز 100% موجود ہے اور فری ٹو ڈاؤن لوڈ اور فری ٹو ایکسیس ہے. ٹی وی پر بھی ہے، فلموں میں، ہالی ووڈ فلموں میں، بالی ووڈ فلموں میں، جو ٹی وی سیریل ہمارے گھروں میں چلتے ہیں اس میں بھی فحاشی بتائی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے بچوں کے کارٹونوں میں بھی فحاشی بتائی جاتی ہے اور بچوں کا برین واش کیا جاتا ہے. مگر انٹرنیٹ فحاشی ایک ایسی چیز ہے جس پر کھلم کھلا اور بڑے آسان طریقے سے یہ چیزیں موجود ہیں. تو میں نے سمجھا کہ بھائی اگر ہم کو یہ چیز معلوم ہے تو ہمارے ان بھائیوں تک اس چیز کو پہنچایا جائے جو یہ نہیں جانتے. تو یہ جو فحاشی ہے یا جو پورنوگرافی جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ کب سے شروع ہوا اور یہ کب سے ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے جتنے سویلائزیشنز تھے، پچھلے جتنی تہذیبیں تھیں، ان سب میں پورنوگرافی اور یہ جو ننگا پنا تھا یہ بڑا عام تھا. اور اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جہاں ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، وہاں کہتے ہیں کہ شیطان ان کو پھل کھانے پر مجبور کیا، مطلب ان کو بہکایا پھل کھانے پر. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے کپڑے اتروائے. تو جیسے کہ ابھی ہمارے شاکب احسن صاحب بتا رہے تھے کہ شیطان کو انسان سے حضرت آدم علیہ السلام کے کھنس تھی، جلن تھی، اور شیطان کو وہی جلن ہے کہ انسان کے سامنے میں کیوں جھکوں. تو شیطان اسی جلن کے مارے جو ہے نا انسان کے کپڑے اتروانا چاہتا ہے، انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے. اور پچھلے جتنی تہذیبیں تھیں ان سب میں اوریانیت، پورنوگرافی ایک اہم حصہ تھا. اگر آپ ایجپشین سویلائزیشن دیکھیں، مصر کی تاریخ، وہاں پر بھی ایسا تھا. بیبیلونین سویلائزیشن جہاں پر نمرود تھا وہاں پہ بھی ایسا تھا. اور اسی طریقے سے
روم کی سیولائزیشن، گریس وغیرہ دیکھیں، وہاں پر بھی ننگا پنا اور عریانیت بہت عام تھی، اور ہمارے ملک میں بھی اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں آج بھی. اور اسی طریقے سے آج جیسے کہ دجال اور میسنیت پر ہم نے پچھلی بار یہاں پر پروگرام کیا تھا، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فری میسن جو لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ہالی ووڈ بالی ووڈ ان سب میں چھائے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ شیطان کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں. چونکہ شیطان کا یہ مقصد تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے کپڑے اتروائے، اور یہ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابن آدم کے کپڑے اتریں، ننگے ہو جائیں، اور اس طریقے سے برہنگی اور ننگاپن اور پورنوگرافی بڑی عام ہو جائے. اور یہ چیزیں ہر فلم میں، ہر سیریل میں، اور یہاں تک بھی ایسا ہو گیا ہے کہ آج ہمارے گھروں میں بہت سارے لوگ اس بہانے بھی ٹی وی لیتے ہیں، اس بہانے بھی کیبل لیتے ہیں کہ بھائی اسپورٹس دیکھیں گے اور نیوز دیکھیں گے. مگر آج ایسا ہو گیا کہ نیوز میں بھی، اسپورٹس میں بھی ننگا پنا اور عریانیت آ گئی ہے. اور انٹرنیٹ آج اتنا عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ اسمارٹ فون آج آ گئے ہیں، آئی فون آ گیا ہے، اور لیپ ٹاپ آ گیا ہے، وائی فائی آ گیا. اس کی وجہ سے انٹرنیٹ بہت عام ہو گیا. ایک زمانہ تھا جب انٹرنیٹ 200 روپے گھنٹہ تھا، مگر آج 100 روپے میں 2 GB پورا مہینہ استعمال کرو. اتنا آسان اور اتنا فری ٹو ایکسیس انٹرنیٹ ہو گیا. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ انٹرنیٹ کے جو زہریلے اثرات ہیں، خاص طور پہ فحاشی کے، وہ چیز جان لے. اور نوجوانوں کو بھی یہ چیز جاننا چاہیے کہ کس طرح انٹرنیٹ فحاشی کا اثر ہمارے ذہنوں پر پڑتا ہے اور پوری سوسائٹی پر پڑتا ہے، وہ بھی چیز ہم سمجھ جائیں. اور یہ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل کیا ہے، اسکولوں میں بھی بچوں کو یہ دیا جا رہا ہے کام ٹیچروں کے ذریعے کہ انٹرنیٹ پر جاؤ، پروجیکٹ ورک کر کے آؤ. تو ان کو اتنا انٹرنیٹ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آئی ٹی میں ہیں، ہم کو بھی معلوم ہے، ہم کو بھی انٹرنیٹ استعمال کرنا پڑتا ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ بچوں کو اتنا ضرورت نہیں پڑتی انٹرنیٹ استعمال کرنے کی. چند چیزوں کے بارے میں معلومات کرنا ہوتا ہے. اگر بچے معلومات کر لیں گے تو ماں باپ کی نگرانی میں اگر وہ معلومات کر لیں گے تو ٹھیک ہے. تو ماں باپ کیا سمجھتے ہیں، چلو بھائی بچہ انٹرنیٹ استعمال کر رہا، لگا کے دو انٹرنیٹ، لیپ ٹاپ لا کے دو، اور بغیر نگرانی کے بچوں کو دے دیتے ہیں. تو یہ لوگ جو اس قسم کی چیزیں پھیلاتے ہیں، وہ پاپ اپوں کے ذریعے، ایڈورٹائزمنٹوں کے ذریعے، ان ذرائعوں سے وہ لوگ پورنوگرافی اور ننگا پنا پھیلاتے ہیں. اور بیچارے بچے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ ایسی چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. انٹرنیٹ کے فائدے تو بہت ہیں. پچھلی بار جب اردو گھر میں پروگرام ہوا تھا تو بہت سارے نوجوان آ کے بولے کہ بھائی انٹرنیٹ کے فائدے بھی تو بہت ہیں. انٹرنیٹ کے فائدے ہیں، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. انٹرنیٹ کے بہت فائدے ہیں. فیس بک ہے، اس کا اگر ہم صحیح استعمال کریں تو الحمدللہ بڑے بڑے شیوخ فیس بک پہ موجود ہے. شیخ بلال فلپس ہے، یوسف اسٹیس ہے، اور اس طریقے سے نثار نادیاڑ والا، اور بہت سارے لوگ فیس بک پہ موجود ہیں. الحمدللہ ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، ان سے ہم تبادلے خیال کر سکتے ہیں. فیس بک، انٹرنیٹ کے بہت فائدے ہیں. یوٹیوب ہے، اس پہ آپ کوئی بھی شیخ کا نام ماریے، آپ کو پورا 1 گھنٹے، 1.5 2 گھنٹے کا بیان مل جائے گا. آپ مقصود الحسن فیضی کو سننا چاہتے ہیں، ٹائپ کریے. معراج ربانی کو سننا چاہتے ہیں، ٹائپ کریے. ذاکر نائک کو سننا چاہتے ہیں، ٹائپ کریے. فائدے بہت ہیں، ہم فائدوں کا انکار نہیں کرتے، مگر اس سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے. اور ایک چیز جو سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ تاریخ میں اس طریقے کی چیزیں بڑی عام کی جاتی تھیں. اس کے 2 وجوہات تھے. ایک تو تھا کہ انسان کا ذہن جو ہے اپنے قابو میں کر لیں، یعنی کہ جو بھی لوگ ان چیزوں کو عام کرتے ہیں وہ لوگ انسانوں کا ذہن اپنے قابو میں لے لیتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ کس طرح لوگوں کے ذہن پر وہ لوگ قابو پاتے ہیں، کس طرح لوگوں کو ڈم بنا دیتے ہیں، بدھو بنا دیتے ہیں، کس طریقے سے فحاشی سے لوگوں کا ذہن اپنے کنٹرول میں آ جاتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. اور ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو شروع ہوا پورنوگرافی یا پھر یہ گندی چیزوں کا جو دورہ جو شروع ہوا، یہ 1920 میں فرانس اور امریکہ میں شروع ہوا. اور اسی طریقے سے 1969 میں ڈنمارک نے اس کو لیگل قرار دیا. تو جب سے لے کے اب تک یہ چیزیں بڑی عام چل رہی ہیں. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بیماری شروع ہوئی یہ وہیں سے شروع ہوئی، عرب ممالک سے یا مسلمان کنٹریوں سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ ڈنمارک، فرانس، امریکہ، یہ وہیں سے شروع ہوئی ہے بیماری. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ کو یہ چیز بھی جان لینا چاہیے کہ پورنوگرافی اور یہ جو فحاشی ہے کن کن شکلوں میں پائی جاتی ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ٹی وی پر جو بتایا جاتا ہے شاید وہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف انٹرنیٹ پر ہے وہی فحاشی ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ فحاشی کے کئی ذرائع ہیں، کئی شکلیں ہیں. مثال کے طور پر فحاشی اور یہ جو پورنوگرافی ہے یہ آڈیو شکل میں بھی پائی جاتی ہے، آواز کی شکل میں، اور اسی طریقے سے ویڈیو شکل میں بھی یہ پائی جاتی ہے، ہالی ووڈ موویز میں، بالی ووڈ موویز میں. اور اسی طریقے سے آج کل MMS کلپس بہت چل رہے ہیں، MMS کلپس بہت چل رہے ہیں. اور آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا کہ حال ہی میں اخبار میں بھی آیا تھا کہ ورنگل میں ایک پروفیسر، یعنی کہ کم عمر پروفیسر
اپنے موبائل فون میں اس قسم کے گندے ویڈیوز رکھ کے لڑکیوں کو بتاتا تھا. گاؤں کی لڑکیاں تھیں, مجبور تھیں, ان کو بتاتا تھا اور ان سے وہ غلط کام کرواتا تھا. اور جب پولیس کو معلوم پڑا تو پولیس والے اندر کر دیے, اس کو اریسٹ کر لیے. تو آج کل کیا کر رہے ہیں, خاص طور پہ نوجوان بچے بچیاں جو کالج کو جاتے ہیں یا اسکول میں بھی جو ہیں, وہ پیار محبت عاشقی کرتے ہیں پہلے, پھر اس کے بعد استغفر اللہ جو ہونا ہے وہ ہوتا ہے. جب وہ ایسی حرکت کرتے ہیں تو موبائل فونوں کے ذریعے ان چیزوں کو ریکارڈ کرتے ہیں اور پھر اس کو انٹرنیٹ پر بیچتے ہیں. تو اس میں بہت ساری کیسز ایسے اخبارات میں پڑھنے کو آتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پر اس قسم کی چیزیں بیچتے ہیں. جب لڑکی کو پتہ چلتا ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے, اور اس طریقے سے پولیس پھر بعد میں جا کے بچے کو پکڑتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ اتنی بری بیماری ہے جو سماج کو کھائے جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, یہ جو فحاشی اور پورنوگرافی ہے یہ لکھے ہوئے انداز میں بھی پائی جاتی ہے, ریٹن فارم میں, ناولوں کی شکل میں, سٹوریوں کی شکل میں. اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ناولیں لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے, اور یہ شوق سے بھی پڑھتے تھے لوگ کہ بھائی انگلش اچھی ہوتی, ناول پڑھے تو انگلش اچھی ہوتی. انگلش اچھے کرنے کے بہت طریقے ہیں, ناول پڑھنا ہی نہیں ہے. بلکہ لوگ کیا کرتے ہیں, ناولوں میں کیا ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو بڑی تفصیلی انداز سے بتایا جاتا تو لوگوں کو مزہ آتا, اور لوگ بولتے ہیں نہیں اخبار پڑھے تو بھی انگلش اچھی ہوتی. یہ سب بہانے, دل کے کیڑے. انگلش اچھے کرنے کے بہت دوسرے طریقے, اچھے طریقے. اور وہ کون سی انگلش اچھی ہوتی ہے اخبار پڑھنے سے اور اس قسم کے فلمیں دیکھنے سے اور اس قسم کی ناولیں پڑھنے سے؟ کچھ خاص اس کا اثر نہیں ہوتا. یہ صرف دل کے کیڑے ہیں, بہانے ہیں ان قسم کے چیزوں کو پڑھنے کے لیے. تو اس کا اثر بھی بہت بری طریقے سے انسان کے ذہن پر پڑتا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, اس کی اور ایک شکل یہ ہے, یہ پرنٹڈ فارم میں بھی آتا ہے, تصویروں کی شکل میں, جو اخبارات میں ہم دیکھتے ہیں, میگزینوں میں دیکھتے ہیں, اور اسی طریقے سے انٹرنیٹ پر بھی یہ چیز موجود ہے. اور اس کے ذرائع کیا ہیں وہ بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے ذرائع کیا ہیں. اور اس کے بہت سارے ذرائع ہیں. ایک ہے فلمیں, ہالی ووڈ فلم, بالی ووڈ فلم, اور جو ٹی وی سیریل گھروں میں چلتے ہیں, اور کارٹون سب بچوں کے لے لیجئے. الادین, کیا ہے الادین؟ الادین میں جو اس کی معشوقہ ہوتی ہے جاسمین, کس طریقے کے کپڑے پہنی ہوتی ہے. لٹل مرمیڈ چھوٹے بچوں کے لیے, ہم سمجھتے ہیں بھائی بچے کارٹون ہے دیکھنے دو, کس قسم کے کارٹون ہوتے ہیں وہ. لٹل مرمیڈ کس قسم کے کپڑے پہنی ہوتی ہیں. تو بچوں کا ذہن بچپن سے ہی یہ چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے, تو کارٹونوں کے ذریعے بھی یہ پھیلایا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے پورنوگرافی اور فحاشی پھیلنے کا. اور اسی طریقے سے میں نے ابھی بتایا کہ میگزین اور ناولز اور انٹرنیٹ پر. تو میرے بھائیوں, یہ جو لوگ پھیلاتے ہیں, کیوں پھیلاتے ہیں, کیا وجہ ہے پھیلانے کی, اتنا مطلب زوروں سے کیوں پھیلاتے ہیں, انٹرنیٹ پر ہو یا ٹی وی میں ہو. اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو, بالی ووڈ کی جو فلمیں بنتی ہیں یا ہالی ووڈ کی فلمیں بنتی ہیں, اس میں کوئی چیز ایکسیڈنٹلی یا پھر ایسے ہی نہیں آ جاتا, بلکہ اس کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے ہیں, اس کے اوپر شارٹس لیے جاتے ہیں, اس کے اوپر دماغ لگا کے سٹوری لکھی جاتی ہے, اس کے بعد وہ شارٹ بنایا جاتا ہے. اگر لوگ اعتراض کریں تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے ہی آ گیا, ایکسیڈنٹلی آ گیا. ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتا, بلکہ اس کو خاص طور پر بنایا جاتا ہے. اور ہمارے گھروں میں جو ٹی وی سیریلز چلتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے, یہی بتایا جاتا ہے کہ ساس اگر کچھ بول دی تو بہو کیسا جواب دینا, بہو کچھ بول دی تو ساس کیسا جواب دینا, شوہر اگر کچھ زور سے بول دیا تو بیوی کیسا جواب دینا, بیوی اگر کچھ بولی شوہر کیسا جواب دینا. اور اسی طریقے سے ایکسٹرا میریٹل افیئرز بتائے جاتے ہیں, شادی ہو جاتی مگر محبت کی کہیں اور چلتے رہتی. اس قسم کے واہیات چیزیں بتائی جاتی ہیں جس کا بہت برا اثر ہماری عورتوں کے ذہنوں پر پڑتا ہے, اور یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں زہر کا کام کرتی ہیں. تو یہ چیز بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں. کیونکہ ان کو جو منافع ہوتا ہے, ریونیو جو جنریٹ ہوتا, بہت زیادہ ہوتا. کیونکہ یہ جو پورنوگرافی اور یہ جو واہیات چیزیں ہوتی ہیں اس میں انویسٹمنٹ بہت کم اور فائدہ بہت زیادہ ہوتا, اس لیے یہ لوگ ایسی چیزیں پھیلاتے ہیں, جان بوجھ کے پھیلاتے ہیں. ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, یہ نہ تو ہندو ہوتے, نہ تو مسلمان ہوتے, نہ تو سکھ ہوتے, نہ عیسائی ہوتے. اگر مسلمانوں میں چیزوں کو عام کرنا ہے تو مسلمان ایکٹروں کو سامنے لا کے ٹھہرا کر دیتے. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے, پچھلی بار میں بتایا تھا, یہ جو جتنی ہندی فلمیں چلتی ہیں پورے افغانستان, لیبنان, موروکو, ایجپٹ, لیبیا, یہ پورے عرب ممالک میں چلتی, عربک ٹرانسکرپشن کے ساتھ یا پھر ڈب ہو کے. اور کیسا بیچتے یہ لوگ, عامر خان, شاہ رخ خان, سیف علی خان. تو خانوں کا نام دیکھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں مسلمان ایکٹر ہے, کچھ اچھے جذبے سے بنایا ہوں گا, مگر ان کا نام لے کے ریونیو جنریٹ کرتے, پیسہ کماتے بہت, اور واہیات چیزیں پھیلاتے لوگوں میں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں 1970 کی فیڈرل اسٹڈی کی رپورٹ ہے, اس کے مطابق یہ ہے کہ صرف امریکہ میں $10 ملین کا ان لوگوں کو فائدہ ہوا, $10 ملین کا. اور اسی طریقے سے 1998 کی فورسٹر ریسرچ رپورٹ ہے کہ یہ جو اڈلٹ کنٹینٹ, جو پورنوگرافی یہ لوگ پھیلاتے ہیں, اس کے ذریعے, صرف اس کے ذریعے $7.5 ملین سے لے کے $1 بلین کا سالانہ فائدہ ہوتا ہے ان کو. تو ان کا مذہب, ان کا مقصد صرف پیسہ ہے.
پیسہ کمانا. اور اسی طریقے سے 2001 کی رپورٹ ہے 11 سال پرانی کہ امریکہ میں $2.6 بلین سے $3.9 بلین کا ان کو فائدہ ہوتا. تو بس یہ لوگ فائدے کے لیے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرتے. یہ واہیات چیزیں اور پورنوگرافی, یہ ننگا پنا لوگوں میں پھیلاتے جاتے. اور یہی نہیں میرے بھائیوں, یہ جو پورنوگرافی ہوتی ہے, یہ جو ننگا پنا جو ٹی وی میں دیکھتے ہیں, فلموں میں دیکھتے ہیں, انٹرنیٹ پر جو دیکھتے ہیں, اس کا دماغ پہ کیسا اثر ہوتا وہ بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے. بھیجے پر, اپنے انسانوں کے بھیجے پہ کس طرح افیکٹ ہوتا وہ بھی آپ کو میں بتا دوں. ڈاکٹر ایرک جے نیسلر ایک امریکن ڈاکٹر ہے. یہ ڈاکٹر ریسرچ کیا اور بتایا کہ, اور یہ کامن فیکٹ ہے, کوئی بھی ڈاکٹری پڑھے ہوئے تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ ہم جب کوئی چیز کھاتے یا کوئی اچھی چیز پیتے یا پھر سو کے اٹھتے تو ہمارے بھیجے میں سے ایک ہارمون ریلیز ہوتا, کیمیکل ریلیز ہوتا. وہ ہارمون کا نام ہے ڈوپامین یا اینڈورفن. ہمارے بھیجے میں سے وہ ریلیز ہوتا. تو وہ تھوڑی پرسنٹیج میں, یعنی کہ تھوڑے پرسنٹیج میں وہ ہمارے بھیجے سے نکلتا اور پورے جسم کو سکون محسوس ہوتا. اس لیے آپ لوگ محسوس کرے ہوں گے کہ کبھی ہم بریانی کھاتے یا چائے پیتے یا پھر ہم کوئی جوس پیتے تو بڑا سکون محسوس ہوتا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھیجے میں سے وہ ڈوپامین ریلیز ہوتا. ریلیز ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا بھیجا کیا کرتا معلوم ہے, آپ کے بھیجے میں جو نیورونز رہتے وہ آپس میں آگے پیچھے ہوتے اور وہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی کہ میں یہ پیا تو میرے کو سکون ملا, یہ آپ کے بھیجے میں بیٹھ جاتی. دو کام ہوتے جب آپ کوئی چیز کھاتے یا سو کے اٹھتے یا جوس پیتے, کوئی بھی اچھا کام کرتے, تو دو چیز ہوتے آپ کے بھیجے میں. ایک کیا ہوتا, ڈوپامین ریلیز ہوتا, سکون محسوس ہوتا. دوسرا, آپ کے بھیجے میں وہ بیٹھ جاتا کہ وہ کرے تو آپ کو سکون ملا. اس لیے آپ لوگ محسوس کریے, کبھی کسی خاص ہوٹل کی بریانی کھاتے, کسی خاص ہوٹل کی چائے پیتے تو عادی ہو جاتے. اپن بریانی بولتے وہی ہوٹل کی لاؤ بولتے, چائے ہونا وہ تو فلاں ہوٹل کی چائے دیو بولتے. اور ہوٹل والے بھی کیا کرتے, خشخش وغیرہ ملاتے چائے میں, کیونکہ ہمارا ذہن عادی ہو جاتا اس چیز کا. تو جب کوئی لوگ یہ نکوٹین, سگریٹ پیتے, نکوٹین نکلتا نا اس میں, شراب پیتے, اور اسی طریقے سے جو حشیش گانجا وغیرہ لیتے, اور اسی طریقے سے میرووانا, ہیروئن, جو ڈرگس لیتے, تو یہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ ڈرگس کیا کرتے, ذہن پہ جا کے آپ کے زور ڈالتے, فورس کرتے کہ وہ ڈوپامین کو ریلیز کریں. تو جیسا ڈوپامین ریلیز ہوتا انسانوں کو بے انتہا سکون ملتا, بے انتہا سکون ملتا. سکون ملنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا, وہ بھیجے کے جو نیورونز رہتے ہیں آپس میں پھٹ 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 تیز مار لیتے رہتے, جس سے وہ ذہن میں بیٹھ جاتا کہ یہ ڈرگ پیے تو, یہ سگریٹ پیے تو, یا پھر یہ شراب پیے تو ہمارے کو سکون ملا. اس لیے آپ دیکھیں گے لوگ جیسے سگریٹ نہیں ملتی بے چین ہو جاتے, چائے نہیں پیے تو بے چین ہو جاتے, شراب یا ڈرگ کے جو لوگ عادی ہوتے بے چین ہو جاتے, ہونا میرے کو کیسا بھی. کیوں؟ کیونکہ ان کا بھیجا ان کو زور ڈالتا کہ وہ دو, اگر نہیں دیا تو بھیجا کند ہو جاتا. تو یہ ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ پورنوگرافی دیکھتا یا پھر اس قسم کی واہیات چیزیں ٹی وی پہ دیکھتا یا نیوز میں دیکھتا یا تصویر کی شکل میں دیکھتا یا انٹرنیٹ پہ دیکھتا, تو اس سے کئی گنا زیادہ ڈرگس جو لیتے تو جب جو ڈوپامین نکلتا اس سے کئی گنا زیادہ بھیجے پہ افیکٹ ہوتا, اور ڈوپامین زبردستی طور پہ نکلتا آپ کے بھیجے میں سے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ وہ جو نیورونز رہتے آپس میں پھٹ 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 تیز مار کے اس کی الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی بھیجے کی. ڈرگس چھوڑ دیجئے, ڈرگس سے کئی گنا زیادہ خالی دیکھنے سے ہوتا, بھیجے سے وہ ریلیز ہوتا اور نیورونز آپس میں مار کے الاسٹیسٹی پوری ختم ہو جاتی, اور اس طریقے سے بندے جو ہے نا کند ہو جاتا, دماغ کند ہو جاتا ایک دم. تو یہ بندہ بتا رہا, یہ ڈاکٹر بتا رہا کہ انسانوں کا بھیجا جو ہے نا ایک دم کند ہو جاتا. تو ریزننگ اسکلز جو ہمارے پاس رہتے, اس طریقے سے سوچنے سمجھنے کی جو ہمارے پاس صلاحیتیں رہتے وہ پورے ختم ہو جاتے. اس لیے آپ لوگ دیکھیے یہ جو ایڈز بناتے لوگ, ٹی وی سیریلز بناتے, ہر جگہ عورت کو استعمال کرتے. مین فیس واش بیچنا ہے تو بھی عورت, شیونگ مشین بیچنا ہے تو بھی عورت, شیونگ کریم بیچنا ہے تو بھی عورت, حالانکہ عورت کا تعلق ہی نہیں ہے, پھر بھی عورت کو. BMW کار بیچنا ہے تو بھی عورت کو استعمال کرتے, کوئی بائک بیچنا ہے تو بھی عورت کو استعمال کرتے, اور چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کے. کیوں؟ اس کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی. امریکہ اور ویٹنام کی جب جنگ ہوئی تھی تو امریکہ کے سائنٹسٹوں نے یہ ریسرچ کیا کہ کیسا انسانوں کے ذہن پہ قابو پانا. تو وہ لوگ ریسرچ کر کے یہ طے کریں, انسانوں کو جب ایسی قسم کی چیزیں بتا دیتے, ننگا پنا جب بتا دیتے, تو اس کے بھیجے میں سے یہ پوری ریسرچ جو میں ابھی آپ کو بتایا کہ ڈوپامین ریلیز ہوتا, نیورونز آپس میں مار لیتے, تو انسان کا بھیجا کند ہو جاتا, جو بتائے مان لیتا, جو دکھائے دیکھ لیتا. اس لیے آج دیکھیے ہر فلم میں, ہر بالی ووڈ اور ہالی ووڈ فلم میں ننگا پنا موجود ہے. کیوں؟ جو میسج, جو چیز آپ کو فلموں کے ذریعے آپ کے بھیجے میں گھسانا چاہ رہے وہ لوگ وہ چیز بتاتے آپ کو ننگا پنا بتا کے.
اور آپ کو یہ بھی چیز جان کے تعجب ہوگا کہ 80% جو گندی ویب سائٹس ہیں, یہ جو واہیات ویب سائٹس ہیں, یہ پوری امریکہ سے ریلیز ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مائنڈ کنٹرول گیم ہے, لوگوں کا ذہن کیسا قابو میں لینا اپنے. کند ہو جاتا ہے انسان. تو جو بتانا ہے بتاؤ, عربوں کے تعلق سے دماغ میں غلط فہمی بھرنا ہے بھرو, مسلمانوں کے تعلق سے جو بھرنا ہے بھرو, جو بتانا ہے بتاؤ. انسان کا بھیجا کند ہو جاتا. اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رہتی, مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو رہا, کیوں ہو رہا, کون ہے اس کے پیچھے, ایسا کیوں ہو رہا, حقیقت کیا ہے, جو ہم دیکھ رہے وہی سچ ہے یا پھر کچھ اور سچ ہے, یہ جو ہم سوچتے ہیں نا وہ چیز بھی ختم ہو جاتی, ایک دم کند ہو جاتا دماغ. تو بہرحال ڈاکٹرز اور امریکن سائنٹسٹ یہ بولتے ہیں کہ جب بندہ یہ پورنوگرافی دیکھتا تو ڈرگس سے زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتا, اس کا بھیجا ایک دم کند ہو جاتا. اور یہیں پہ نہیں بات ہماری ختم ہوتی, بلکہ جو نوجوان بچے ہیں, ٹینیجرز, خاص طور پہ 14 سال کے کم عمر کے جو بچے ہوتے ہیں, ان کے اوپر اس کا اثر, پورنوگرافی اور اس قسم کی واہیات چیزوں کا اثر کیسے ہوتا, وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز جو نوجوانوں میں, جو برائی, جو بیماری نوجوانوں میں پکڑتی ہے, وہ یہ ہے کہ نوجوان جو ہے اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے, اکیلا پن پسند کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے میں چھپے ہوئے انداز میں اس چیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ نوجوان جب اس قسم کی چیزیں دیکھ لیتے, بچے جب ان کا برین ڈیولپ ہوتے رہتا, اور جب بچے بالغ ہوتے رہتے, یعنی کہ 14-15 سال کی عمر میں جب بچے بالغ ہوتے رہتے, جب اس قسم کی چیز بچے دیکھ لیتے تو وہ تنہائی میں, اکیلے پن میں ایک حرکت کرتے ہیں. بس میں یہی بتاؤں گا آپ کو, اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, بلکہ نوجوان بچے کیا ہے, اکیلے میں ایک حرکت کرتے ہیں. تو پہلی چیز اس حرکت کا شکار ہو جاتے وہ لوگ, جس کی وجہ سے, اس حرکت کی وجہ سے ان کے بھیجے پہ اثر ہوتا, ان کے یہ جو ہڈیاں ہیں, گال کی جو ہڈیاں, اس پہ اثر ہوتا, ان کے اسپائنل کارڈ پہ افیکٹ ہوتا, ان کے ڈائجسٹو سسٹم پہ افیکٹ ہوتا, اور اسی طریقے سے یورینری بلیڈر پہ افیکٹ ہوتا, پورے جسم پہ افیکٹ ہوتا اس کا. تو بچے اس چیز سے نکلنا چاہتے ہیں مگر نکل نہیں سکتے, اس چیز کا سب سے پہلے شکار ہوتے ہیں. اور ایک چیز جو بچوں میں آتی ہے, خاص طور پہ نوجوان بچوں میں جب اس قسم کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں, وہ یہ کہ وہ پرائیویٹ چیٹ رومز پہ جا کے چیٹنگ کرتے ہیں. آج کل فیس بک آ گیا اور یاہو میسنجر آ گیا, اسکائپ آ گیا, تو کیا کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں رات بھر بیٹھتے ہیں, چیٹنگ کرتے رہتے. کیا کر رہے ہیں, نہیں پروجیکٹ ورک ہے ہمارے کو, کالج میں بتانا ہے فلاں چیز ریسرچ کر کے. اب اما بابا سمجھتے کہ بھائی چلو بھائی بچہ بہت محنت کر رہا, مگر ویسا نہیں رہتا. اکیلے پنے میں بیٹھ کے کیا کرتے رہتے, ویب کیم ہے, لیپ ٹاپ ہے, انٹرنیٹ ہے, اسپیڈ ہے, سب ہے, بیٹھ کے اب دیکھتے رہتے. کسی لڑکی سے بات چیت شروع ہوتی, بات چیت کرتے 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 بچی بھی فری ہو جاتی, بچہ بھی فری ہو جاتا. پھر اس کے بعد کیا بولتے, چلو ویب کیم پہ آؤ دیکھیں گے, ویب کیم پہ دیکھتے. پھر اس کے بعد واہیات چیزیں ہو جاتی. اب وہ کیا ہوتی میں نہیں بولوں گا, مگر واہیات قسم کی چیزیں ہوتی ہے. تو ریسرچرز یہ بھی بولتے ہیں کہ جو بچے کم عمر میں اس قسم کی چیزیں دیکھ لیں تو اس قسم کی چیزوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے ٹام مینری نام کا ایک امریکن سائنٹسٹ ہے. میں بار بار امریکن سائنٹسٹ, امریکن ریسرچرز کے نام کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ آج ہم لوگ امریکہ اور لندن کو بڑے اس سے دیکھتے ہیں کہ بھائی ارے بھائی امریکہ ہے, لندن ہے, ہم سے بہت ایڈوانس ہے, ہم سے بہت آگے ہے, بہت پڑھے لکھے. جو دور ابھی ہم شروع کرنے والے, مطلب ہم جو ویسٹرنائز بن رہے ہیں آج سے 100 سال پہلے امریکہ اور لندن میں یہ ساری چیزیں ہو گئیں, اور وہ لوگ بھگت رہے ہیں, ابھی بھگت رہے ہیں اور پچھتا رہے ہیں, اور وہ ایک سولوشن جاننا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے نکلنے کے لیے کیا کیا جائے. الحمدللہ اسلام میں وہ سولوشن ہے. اس لیے الحمدللہ کافی امریکن اور جو UK میں رہنے والے لوگ ہیں, یورپین کنٹریز میں رہنے والے لوگ ہیں, الحمدللہ وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج جو ہم جس موڑ پہ جا رہے ہیں وہ 100 سال پہلے چلے گئے, پچھتا رہے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم امریکہ لندن کرتے رہتے, اور اپنی بچی کو دینا ہے تو پہلے یہی دیکھتے بچہ امریکہ میں ہے, نہیں لندن میں ہے, کہاں ہے دیکھتے. تو یہی ہے بھائی کہ پہلے وہ بیماریاں وہاں پہ ہو گئی, اب وہ لوگ بھگت رہے ہیں چیزوں کو. تو ٹام مینری نام کا ڈاکٹر ہے, ریسرچر ہے, اس نے بتایا کہ خالی امریکہ میں, صرف امریکہ میں 4 نوجوانوں میں سے, 4 بچوں میں سے, 14 سال کے کم عمر کے بچوں میں ایک بچے کو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز رہتا, بیماری, بھیانک بیماری, ایڈز, سفلس, اس قسم کی بھیانک بیماریاں. 14 سال کے کم عمر کے بچے, کیا زندگی کیا دیکھے بیچارے, زندگی تباہ ہو گئی ان لوگوں کی. 4 میں سے ایک بچے کو برابر بیماری رہتی امریکہ میں. اور یہی نہیں, یہ میں اب کی رپورٹ نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ یہ رپورٹ 1980 کی ہے, 1980 کی رپورٹ ہے یہ. اور یہ ڈاکٹر بول رہا ہے کہ یہ جو بچوں میں پایا جاتا ہے, ہر سال 3 ملین کیسز ہوتے جا رہے ہیں.
1 ملین 10 لاکھ ہوتا تو ہر سال 30 لاکھ نوجوانوں میں 14 سال کے کم عمر کے بچوں میں یہ بیماریاں پائے جا رہے ہیں. اور وہ یہ بھی بتا رہا کہ سفلس نام کی جو بیماری ہے, جنسی بیماری ہے, یہ 14 سال کے کم عمر کے بچوں میں ہر سال ڈبل ہوتے جا رہی. اور یہ بھی بتا رہا کہ پولیو سے بچے اتنے متاثر نہیں ہو رہے جتنا اس چیز سے متاثر ہو رہے, یہ جنسی بیماریوں سے متاثر ہو رہے. ان کی عمر کیا ہے, بیچاروں ان کی زندگی تباہ ہو جا رہی. اور یہی نہیں میرے بھائیوں, خاص طور پہ حیدرآباد میں تو اتنا نہیں, حیدرآباد میں بھی یہ چیز زور پکڑ رہی ہے, مگر ممبئی میں, کلکتہ میں, دلی میں اور اسی طریقے سے باہر کے ممالک میں یہ چیز بڑی عام ہے کہ کم عمر کے بچے کم عمر میں ہی یعنی کہ فزیکل کانٹیکٹس کرتے ہیں, اور پھر لڑکیاں جو ہے نا پریگننٹ ہو جاتی ہے, پھر ان کو ابورشن کروانا کرتا ہے. تو یہ بھی بیماریاں, یہ بھی برائیاں سوسائٹی میں بہت عام ہو رہی ہیں پورنوگرافی کی وجہ سے. اور ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر نیگیٹو ٹریٹس, یعنی کہ کیا بولیں گے نیگیٹو ٹریٹس کو, نوجوانوں میں جو ہے نا ایک نیگیٹو چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی, ان کے اندر نیگیٹو چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی نوجوانوں کے اندر. خاص طور پہ ماں باپ اپنے بچوں کو رشتہ داری کے تعلق سے, پیار محبت کے تعلق سے جو چیزیں بتاتے ہیں, پورنوگرافی میں لوگ اس کے اپوزٹ سیکھتے ہیں, بچے اس کے اپوزٹ دیکھتے ہیں. کیا بتایا جاتا ہے, عورت کا استعمال کرو اور پھینک دو. تو جب بچے شادی کرتے ہیں تو ان کے اندر غیر ذمہ دارانہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے, غیر ذمہ دار وہ ہو جاتے ہیں, رشتہ داری یہ سب ان کے ذہن میں نہیں رہتا. تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ خیر یہ تو یہاں پہ نہیں ہے الحمدللہ, مگر وہاں پر بہت ہے باہر کے ممالک میں. اس لیے آپ دیکھیں وہاں پر بچے بڑے ہو جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں گھروں کے باہر, 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد ملتے, ماں باپ اکیلے رہتے. تو یہ چیزیں کیوں ہوئی, انہی چیزوں کی وجہ سے. اور ایک سائنٹسٹ ہے جس کا نام ہے ایڈورڈ ڈونرسٹین, اور یہ سائنٹسٹ بول رہا ہے, اور یہ 1983 کی رپورٹ ہے, کہ جو لوگ پورنوگرافی دیکھتے ہیں یا پھر اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کا رویہ عورتوں کے تعلق سے سخت ہو جاتا ہے. مطلب ان کا دل گھٹ ہو جاتا عورتوں کے تعلق سے, عورتوں کی عزت ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں, ان کے نظر میں نہیں رہتی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کے فضل سے 1400 سال سے ہم یہی پکارتے آئے ہیں کہ عورتوں کی عزت کرو. پچھلے جتنی تہذیبیں تھیں, ایجپشن سیولائزیشن, بیبیلونین سیولائزیشن, سب سیولائزیشنز میں عورتوں کی بے عزتی ہوتی تھی, عورتوں کا استعمال ہوتا تھا, اور آج بھی ہو رہا ہے. اور عورتیں بیچاری یہ سمجھتی نہیں ہیں, ان کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا, زبردستی کرتے تھے, اب کیا کر رہے, بے وقوف بنا کے نکال رہے گھروں کے باہر. عورتوں کو کیا بول رہے, مرد سے کندھے سے کندھا ملا کے چلو. اور اس طریقے سے عورتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کم نہیں ہے, تم بھی مرد کے برابر ہے, نکلو گھروں کے باہر, کام کرو, تماچا مارو ان کے منہ پہ. تو عورتوں کا کچھ نہیں بلکہ استعمال ہو رہا ہے. اور یہ وہی بتا رہا ہے جو ہم مسلمان کہتے ہیں کہ عورتوں کی عزت کرو. تو یہ وہی بول رہا ہے کہ بھائی جو لوگ اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کا دل گھٹ ہو جاتا, سخت ہو جاتا عورتوں کے تعلق سے. اور یہی نہیں میرے بھائیوں, نوجوانوں میں اس قسم کی چیزیں دیکھنے سے جو جبرن زنا ہے, یعنی کہ اب اس کو میں کیسے بولوں, جبرن زنا ہی بولتا ہوں, آپ جو سمجھنا ہے سمجھ جائیے. جبرن زنا جو ہوتا ہے, ریپ جو ہوتا ہے, وہ ان کے ذہن میں بہت کم لگنے لگتا ہے, بہت آسان لگنے لگتا ہے نوجوانوں کو. خاص طور پہ جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں اور ایسے سٹیز میں رہتے ہیں, ان کو یہ چیز بڑی آسان لگتی ہے. اور یہ بھی بتاتے ہیں سائنٹسٹ کہ جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کا ذہن ڈیولپ ہوتا ہے. بچہ 5 سال سے 15 سال تک جب یعنی کہ جو سٹیج میں ہوتا ہے تو اس کا ذہن الحمدللہ ڈیولپ ہونے لگتا ہے. تو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ اس قسم کی چیزیں دیکھ لیتا ہے تو ان کے بھیجے میں شارٹ سرکٹ ہو جاتا, اور بچہ کنفیوزڈ, اور ان کا بھیجا ڈیمیج, اور بچے کے بیہیویئر میں, بچے کے رویے میں تبدیلی محسوس ہونے لگتی ہے, یعنی کہ وہ آگے نہیں بڑھ پاتا, وہ وہیں پہ ہو جائے گا. اور یہی نہیں ہے بلکہ پورنوگرافی سے اور فحاشی سے, انٹرنیٹ فحاشی سے خاص طور پہ شادی شدہ زندگیوں میں بھی زہر گھل رہا ہے, شادی شدہ زندگیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں. اور امریکہ میں یہ بتایا گیا کہ بہت سارے کیسز جو انفیڈیلٹی کے ہیں, یعنی کہ شوہر ہے کسی اور سے تعلق رکھ رہا ہے, بیوی ہے کسی اور سے تعلق رکھ رہی ہے, یہ بہت زیادہ ہے. کیوں؟ وہ اسی کی وجہ سے. اور یہ بھی بتایا گیا, زلمن اور برائنٹ دونوں سائنٹسٹ ہیں, ان لوگوں نے ریسرچ کی امریکہ میں, اور بتایا کہ 6 گھنٹے بھی اگر, صرف 6 گھنٹے بھی اگر سافٹ کور پورنوگرافی, مطلب جو ہلکی پھلکی جو ٹی وی میں بتائی جاتی ہے, فلموں میں جو بتائی جاتی ہے, اگر یہ بھی دیکھ لے کوئی شوہر یا پھر کوئی بیوی 6 گھنٹے کنٹینیو, تو کافی ہے اپنے پارٹنر میں دلچسپی کم کرنے کے لیے. اگر شوہر 6 گھنٹے دیکھ لیا تو بیوی میں دلچسپی نہیں دکھاتا, اور اگر بیوی 6 گھنٹے کنٹینیو دیکھ لے تو شوہر میں اتنی دلچسپی نہیں آتی. اور لوری ہال نام کی ایک لیڈی ہے, وہ یہ بتاتی ہے
اصل میں یہ جو لیڈی ہے لوری ہال یہ خود وکٹم ہے, اور اس کے جیسے بہت ساری عورتیں وہاں پر وکٹم ہیں. کس چیز کی؟ یہ عورتیں بنتی ہیں, سنورتی ہیں, سجتی ہیں, لپسٹک لگائے, بال اسٹریٹ کر لیے, اور اس طریقے سے اپنے شوہر کے لیے بنو سنگار کر کے تیار ہوتی ہیں. کیوں؟ اپنے شوہر کا دل مائل کرنے کے لیے. اس کے بعد بھی ان کا شوہر ان کے اندر دلچسپی نہیں دکھاتا تو وہ لوگ لونلینس کا شکار ہو جاتی ہیں, اکیلے پن کا شکار ہو جاتی ہیں, احساس کمتری ان کے اندر آ جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ عورتیں خودکشی بھی کر لیتی ہیں. تو کیسا مطلب یہ راستہ ہے, آپ لوگ سمجھ رہے ہو کتنا برا یہ راستہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ جو راستہ ہے بہت برا راستہ ہے. اب آپ کسی مذہب کے بندے سے پوچھ لیجئے, اگر لڑکا لڑکی اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے تو کیا ہے؟ کوئی بھی یہ سن کے بولیں گا کچھ بھی نہیں ہے, کیا پرابلم ہے, لڑکا لڑکی ہے بھائی, آزادی کا دور ہے, فریڈم ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لڑکا لڑکی اکیلے روم میں بیٹھے ہوئے رہتے تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان نہ تھا جو ان کو برے کام کی طرف مائل کرتا. تو اسلام میں الحمدللہ یہ سسٹم بتایا گیا ہے کہ برائی نہیں, برائی کو کیسے روکا جائے وہ بھی بتا دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ برائی ہے, ٹھیک ہے برائی ہے, برائی کے راستے جو ہے وہ بھی بند کر دیے گئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بولے یہ بہت برا راستہ ہے. اب آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیوں یہ برا راستہ ہے. اب آپ لوگ یہ سمجھ گئے کہ کیوں یہ اتنا برا راستہ ہے. نوجوانوں پہ اثر ہو رہا ہے, بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں, شادی شدہ زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں. اور یہی نہیں میرے بھائیوں, یہی ختم نہیں ہے, بلکہ سوسائٹی میں جو جرائم, جو کرائم بچوں اور عورتوں کے تعلق سے جو یعنی کہ جرائم ہیں وہ بھی بہت بڑھتے ہیں. ڈبلیو ایل مارشل نام کا ایک بندہ ہے, اس نے 1988 میں ریسرچ کیا تھا. اس نے بتایا کہ ارلی ایکسپوجر مطلب 14 سال کے کم عمر کے بچے جب اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جبرن زنا ان کو کم لگنے لگتا ہے. اور اس نے یہ بھی بتایا کہ جو مجرم پکڑے جاتے ہیں, جو جبرن زنا میں ریپ کیسز میں جو مجرم پکڑے جاتے ہیں, ان کا جب انویسٹیگیشن چل رہا تھا تو وہ مجرموں نے کہا کہ 53% ویسے مجرموں نے کہا کہ ہم لوگ پورنوگرافی دیکھ کے یہ کرنے گئے, اس قسم کی چیزیں دیکھ کے یہ کرنے گئے. اور اسی طریقے سے ٹیک ایکشن مینول امریکہ کی ایک میگزین ہے, اس میں بھی یہ آیا ہے کہ 77% مجرم جو ان کیسوں میں پکڑے گئے جو لڑکوں کے ساتھ غلط کام کیے, اور 87% مجرم جو عورتوں کے ساتھ غلط کام کیے, ان لوگوں نے یہ اعتراف کیا, ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ روزانہ اس قسم کی چیزیں دیکھتے تھے. تو پورنوگرافی ایسا نہیں ہے صرف دیکھ لیے بند کر دیے ختم, یہ بچوں پہ اثر کر رہا, شادی شدہ زندگیوں پہ اثر کر رہا. سوسائٹی میں جو بیماریاں اور جو کرائم بڑھ رہے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کیوں اتنا برا راستہ ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا فرماتے ہیں. سورہ اعراف کی 33ویں آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ انعام کی 151 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زنا بہت برا راستہ ہے, حرام ہے تم پر, فواحش حرام ہے, فاحشہ حرام ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 میں فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور کہہ دیجئے مومنہ عورتوں سے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ سننے میں بہت عام لگتا ہے, بہت آسان لگتا ہے. آپ کو معلوم ہے تاریخ میں الحمدللہ خالی یہ ایک چیز کو فالو کرنے کی وجہ سے بڑی بڑی حکومتیں ملی مسلمانوں کو. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جب فلسطین فتح کرے تو یہ صلیبی لوگ اور برہنہ عورتوں کو شراب کی بوتل لے کے بھجائے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے جو لشکر کے لوگ ہیں ان کو گمراہ کرو, ان کو اپنی طرف مائل کرو. جب وہ عورتیں آئیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پوروں کو بول دے نظریں نیچی کرو, شرمگاہوں کی حفاظت کرو. سمپل کمانڈ. پورے لوگ اپنی نظریں نیچی کر لیے, شرمگاہوں کی حفاظت کرے. وہ عورتیں پورے پریشان, ارے کیا ہوا بھائی, کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہم کو. پھر عورتیں پھر بولے کہ بھائی آخر تم لوگ کون ہو, کیا ہو. تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بولے پہلے کپڑے پہن کے پھر سمجھاتا ہوں. پھر آئے, آ کے بیٹھے, اسلام سمجھائے, اسلام کی دعوت دیے. الحمدللہ وہ عورتیں پوری مسلمان ہوئی. اور پھر وہ عورتیں کیا کریں معلوم ہے, خفیہ رستے بتائے, بادشاہ کے تخت کے پیچھے نکلتا رستہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو لے کے جا کے بتائے دیکھو یہ رستہ ہے, لے کے جا کے الحمدللہ فلسطین فتح ہوا. تو ایسا ہے کہ الحمدللہ چھوٹا سا لگ رہا ہے یہ سننے میں, مگر اس سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, اس کو یہ اللہ کا حکم ہے. دنیا اللہ کی ہے, حکومت اللہ کی ہے, عزت اللہ کی طرف سے ہے, ہم اللہ کے ہیں. اگر ہم اللہ کا حکم مان لیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بلندی, آخرت میں بلندی دے گا. اور میرے بھائیوں ایک چیز جو بڑی سخت ہے,
اور اس آیت کی ضمن میں ہم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس چیز میں ملوث نہیں ہیں. سورہ نور کی 19 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. کہ جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں، مومنوں کے بیچ میں گندگی اور فواحش اور اس قسم کی چیزیں پھیلیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دیکھیے یہ سننے میں اتنا آسان لگ رہا ہے، مگر کہیں ہم تو اس چیز میں ملوث نہیں ہیں. ہمارے گھر پہ رشتہ دار آتے ہیں، ہمارے دوست احباب آتے ہیں، آ کے پوچھتے ہیں بھائی کوئی اچھی فلم ہے تو دیو. فٹافٹ اپن ڈیسک چیک کرتے، ارے اچھی فلم ہے دیو، لیو لے کے جا کے دیکھو. ایک آدھ شارٹ آتا فارورڈ کر کے دیکھ لو، یہی بولتے ہیں. ایک آدھ جگہ آتا آدھے گھنٹے کے بعد ایسا آتا اب فارورڈ کر کے دیکھ لو. تو یہ عام چیز ہے ہمارے گھروں میں. تو سوچئے اس چیز کو کہ کہیں ہماری طرف سے مسلمانوں کے بیچ میں فواحش تو نہیں پھیل رہے، ہماری طرف سے مومنوں کے بیچ میں گندگی تو نہیں پھیل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عذاب ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں، کاروبار میں پیسہ لگاتے ٹھپ ہو جاتا، باہر جائیں گے بول کے باہر جاتے پریشان ہو کے آ جاتے. ایک سے ایک بیماریاں پہلے سنتے رہتے، اب آتے جا رہے بیماریاں، کینسر ہو جا رہا، وہ ہو جا رہا، فلاں ہو جا رہا. خیر اگر بندہ حق پہ ہے، مسلمان ہے، توحید پہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت رکھا ہے اس دنیا کی مصیبتوں کے لیے. مگر جو لوگ اس چیز میں ملوث ہو گئے تو ہو سکتا ہے واللہ علم، اللہ خیر کرے، وہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے ایسی چیزیں پھیلانے کی وجہ سے. اور نوجوانوں کے بیچ میں بھی یہ چیز بڑی عام ہے. فیس بک استعمال کرتے، یوٹیوب پہ ایک گانا دکھا، اچھا دکھا، شیئر کر دیتے. آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کتنی دور تک جاتا. اگر مثال کے طور پہ میرے فرینڈ لسٹ میں 5000 لوگ ہیں، میں وہ چیز میری وال پہ ڈال دیا تو 5000 لوگوں کو بتاتا کہ یہ گانا ہے. اور 5000 لوگوں میں سے مثال کے طور پہ 10 لوگ بھی ایسے جن کی فرینڈ لسٹ میں پھر 5000 لوگ ہیں، لائک کرے یا کامنٹ کر دیے تو پھر ان کی فرینڈ لسٹ میں بتاتا کہ یہ گانے پہ انہوں کامنٹ کرے یا لائک کرے. تو آپ اندازہ لگا دیے کتنی تیزی سے ہزاروں لاکھوں لوگوں میں وہ چیز چلے جاتی. ہم سو جاتے، ہم مر جاتے، اس کے بعد بھی عذاب جاریہ چلتے رہتا. سوچئے کہ کہیں ہم ایسی چیزوں کے یعنی کہ پھیلانے والے تو نہیں بن گئے. اور یہی نہیں میرے بھائیوں، یہ جو زنا ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی پورنوگرافی ہے، یہ ٹی وی پہ چل رہی ہے یا پھر انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے چھوٹی موٹی چیزیں دیکھ لیے بند کر دیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ خطوات شیطان ہے، یہ شیطان کے فوٹ سٹیپس ہے، شیطان کے راستے ہیں. یہ ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے اللہ ولی تھے، بہت بڑے اللہ ولی تھے. صبح شام عبادت کرتے تھے، صبح شام اللہ 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 کرتے رہتے تھے، نمازاں پڑھتے تھے، سب کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا کہ ان کے پڑوس میں 3 بھائی تھے اور ایک بہن تھی. 3 بھائیوں کو کہیں جانا تھا جنگ میں. تو بولے بھائی ارے اکیلی بہن کو کہاں چھوڑ کے جائیں گے، کیسا چھوڑ کے جائیں گے. تو وہ لوگ بولے کہ بھائی ارے یہ بہت اللہ ولی آدمی دکھ رہے، بہت نیک آدمی دکھ رہے، ان کے پاس چھوڑ کے جائیں گے. تو ان کے پاس لا کے بولے کہ بھائی ہماری بہن کی آپ دیکھ ریکھ کریے. تو انہوں بولے نہیں 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 میں ایسا نہیں کر سکتا، میں آج تک بچی سے بات نہ کرا، میں ایسا نہیں کر سکتا. بول کے نہیں 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 پلیز پلیز آپ تھوڑا سا ہماری بہن کی دیکھ ریکھ کریے. اس سوسائٹی میں یہ سٹی میں آپ ہی بہت نیک دکھ رہے ہیں، تو پلیز ذرا آپ دیکھیے. تو ٹھیک ہے بول کے انہوں مان گئے. شروع میں ایسا ہوا، کھانا لکھ جاتے تھے، گیٹ پہ رکھ دیتے تھے، آ جاتے تھے. شیطان آیا، آ کے بولا ارے کیا ہے بھائی آپ کھانا لکھ جا رہے، گیٹ پہ رکھ دے رہے، آ جا رہے، بچی ہے، اکیلی ہے، باہر نکلیں گی، لوگ دیکھیں گے، کیا تو بھی ہے. تو انہوں بولے ہاں صحیح بات ہے صحیح بات ہے. پھر تھوڑا کیا کرے اندر لکھ جا کے رکھنا شروع کرے. پھر شیطان آ کے بولا کیا ہے بھائی اندر لکھ جا کے رکھ دے رہے، بچی اکیلی ہے، بات نہیں چیت نہیں کچھ بھی نہیں، اکیلی بچی کیسا رہیں گی، تھوڑا بات تو بھی کرو. تو صحیح بات ہے بچی اکیلی ہے. بات چیت شروع ہوئی. جیسا بات چیت شروع ہوئی بیچاروں کی عبادت گول ہو گئی، نمازاں گول ہو گئے، جو انہوں صبح شام تسبیح کرتے تھے سب گول ہو گئے. باتوں میں اتنی دور وہ چلا گیا کہ استغفر اللہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور پھر وہ لڑکی کو اولاد ہو گئی. شیطان آ کے بولا ہاں کیا کر دیے، کیسا ہو گئی اولاد، تو لہذا کیا کرو دونوں کو قتل کر دو، اماں کو بھی بیٹی کو بھی، بیٹے کو بچے کو بھی. تو یہ بندہ کیا کرا فٹافٹ دونوں کو بھی قتل کر دیا، دفن کر دیا. تینوں بھائی آئے تو چھوٹا موٹا قصہ سنا دیے، بیماری آئی تھی فلاں ایسا ایسا ہوا تھا. اس کے بعد شیطان تینوں بھائیوں کے خواب میں جا کے بولا کہ بھائی آپ کو معلوم ہے انہوں کیا کرے تھے اللہ ولی صاحب آپ کے، نہیں کیا کرے تھے، ایسا ایسا پورا واقعہ بتایا. تو صبح میں اٹھے تینوں بھائی بولے کہ بھائی میرے کو ایسا خواب پڑا تھا. دوسرا بھائی بولا میرے کو بھی پڑا تھا. تیسرا بھائی میرے کو بھی پڑا تھا. تو بولے چلو جا کے کھود کے دیکھیں گے. دفن کرے جہاں پہ وہ دفن تھی چیزیں کھود کے دیکھے تو باڈی نکلی، ڈیڈ باڈی نکلی. تینوں بھائی ان کو پکڑے اور سولی پہ چڑھانے والے تھے، ختم کر دینے والے تھے. شیطان پھر آیا، آگے بولا پہچانے میرے کو.
تو نہیں کون ہے آپ, میں آپ کو فلاں ٹائم پہ آ کے یہ مشورے دیا تھا, تو اب کیا کر سکتا ہوں میں. تو بولتے, شیطان بولتا کہ کام کرو, آپ اللہ کا انکار کر دو, میرے کو سجدہ کر دو, اللہ کا انکار کرو, میرے کو سجدہ کر دو, میں آپ کو بچا لیتا ہوں. تو انہوں کیا کرتے, اللہ کا انکار کر دیتے, شیطان کو سجدہ کر دیتے. کرتے شیطان بولتا اب میرے کو تمہاری ضرورت نہیں ہے, ہنس لیتے, نکل جاتا. تو کیا ہوتا, یہ پورے خطوات شیطان ہیں, یہ شیطان کے راستے ہیں, دھیرے 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 کر کے برائی کی طرف لے جاتا. تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح پورنوگرافی اور جو فواہش ہے, اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرمائے کہ بہت برا راستہ ہے. کیوں برا راستہ ہے؟ ایسی چیزوں میں انسان پڑ جاتا. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, ایک حال میں ایک واقعہ ہوا. شیخ عبد الرحمن العارفی کو آپ لوگ جانتے ہو. شیخ عبد الرحمن العارفی یہ الحمدللہ سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں, اور انہوں نے کتاب لکھی تھی انجوائے یور لائف, کہ زندگی سے لطف کیسے اٹھایا جائے. 20 سال کی ریسرچ کے بعد یہ لکھے تھے. الحمدللہ بہت ایکٹیو یہ عالم ہے الحمدللہ سعودی میں. تو ان کے پاس کچھ نوجوان بچے آ کے بولنے لگے کہ شیخ ہمارے ایک دوست تھے, ان کا انتقال ہو گیا. تو واقعہ ایسا ہے کہ وہ جو دوست تھے ہمارے, انہوں جو ہے نا ایک گندی ویب سائٹ پہ, اس قسم کی جو ویب سائٹ رہتی, اس گندی ویب سائٹ پہ سبسکرائب کرے تھے کہ ای میل آئی ڈی دینے پہ روز ایک فوٹو ان کے میل میں آتی تھی. تو یہ دوست ہمارے ہم سب کو وہ فوٹو فارورڈ کرتے تھے. تو ایسا ہو گیا کہ ایک دن یہ بولے کہ مینولی فارورڈ کرنے کے بجائے میں آٹومیٹک رکھ دیتا ہوں. تو پورے دوستوں کے ای میل آئی ڈی ڈال کے آٹومیٹک فارورڈ رکھ دیے. ایک دن یہ بیچاروں کا انتقال ہو گیا, دفن کر دیے. گھر کو آئے, دیکھے میل چیک کرے, وہی دوست کی طرف سے میل آیا ہوا ہے. ان کا تو انتقال ہو گیا, وہ تو قبر میں ہے, وہی دوست کی طرف سے میل آیا ہوا ہے. میل کھول کے دیکھے تو ایک گندی تصویر ہے. دیکھیے آپ سوچئے اس چیز پہ, عذاب جاریہ ہمارے لیے بن جائے گا. تو شیخ کیا کریں گے, بیچاروں کا انتقال تو ہو گیا, مگر آج بھی وہ تصویریں آتی جا رہی ہیں. ہم لوگ وہ میل جو سروس پرووائڈر ہیں, جی میل یا یاہو جو بھی ہے, ہم ان کو میل کر کے بولے کہ بھائی اس چیز کو روک دو یا پھر ان کا پاسورڈ دو, ہم خود روک دیں گے. تو وہ لوگ بولے ہم ایسا نہیں دے سکتے. انسان مر گیا, قبر میں ہے, فرشتے سوال جواب کر رہے ہیں, وہی انسان کی ای میل آئی ڈی سے دوستوں کو گندی تصویر کے میل آ رہے ہیں. تو آپ لوگ سوچئے اس چیز کو کہ ہمارے گھروں میں بھی جو ٹی وی ہے یا پھر ڈی وی ڈیز رکھے ہوئے ہیں, فلموں کی ڈی وی ڈیز ہے یا گانے ہیں, جو بھی آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ رہے ہیں, تو وہ چیزیں کس طرح لوگوں تک ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب کوئی اچھا کام آپ لوگوں میں پھیلاتے اور لوگ کرتے رہتے تو آپ کو ثواب جاریہ ہوتا. جب آپ کوئی برا کام پھیلا دیتے اور لوگ کرتے جاتے, عذاب جاریہ ہو جاتا, مرنے کے بعد بھی عذاب. تو اس چیز کو سوچنا بہت ضروری ہے. اور مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورنوگرافی کی وجہ سے جو لوگ زنا میں مبتلا ہو جاتے ہیں, تو زنا کی پھٹکار منہ پہ کیسے پڑتی ہے اور کس طرح اللہ ان پر عذاب ڈال دیتا ہے. کیونکہ دیکھیے میرے بھائیوں, زنا یا پھر یہ جو پورنوگرافی ہے, یہ جو فواہش ہے, یہ حقوق العباد میں آتا ہے. اگر میں نماز میں کوتاہی کرتا ہوں, روزے میں کوتاہی کرتا ہوں, حج اور زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے معاف کرنا ہے معاف کر دے گا, سزا دینا سزا دے گا. مگر میں کوئی ایسی چیز بناتا ہوں جو انسانوں کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے, یہ فواہش وہی ہے, انسانوں کی بربادی کا ذریعہ ہے. تو اگر ایسی کوئی چیز کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے نہیں چھوڑے گا. دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہے. اللہ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں. جب انسان زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر تقویٰ ختم ہو جاتا ہے, تقویٰ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے وہ بات کا پابند نہیں رہتا, جو زانی رہتا وہ بات کا پابند نہیں رہتا. اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو بہادری, جو ہمت, جو قوت رہتی وہ ختم ہو جاتی. اور یہی نہیں بلکہ اس کے اندر جو غیرت رہتی, غیرت وہ بھی ختم ہو جاتی. کوئی اگر اس کی ماں اور بہن کو کوئی کچھ بول دے تو اس کے اندر یہ غیرت بھی نہیں رہتی کہ اس کا جواب دے, غیرت ختم ہو جاتی. اور یہی نہیں بلکہ اس کے چہرے پہ ایک پھٹکار رہتی, ایک عجیب پنا رہتا. مطلب جن لوگوں کے دل میں نور ہے, جو لوگ مطلب حق کو جانتے ہیں, وہ لوگ اس چیز کو سینس کر سکتے ہیں. ایک عجیب پھٹکار اس کے چہرے پہ ہوگی. اور یہی نہیں بلکہ اس کے چہرے سے نور اڑ جائے گا. یہیں پہ ختم نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی میں غربت آ جائے گی, فاقہ کشی آ جائے گی. کس کی وجہ سے؟ زنا کی وجہ سے اور پورنوگرافی کی وجہ سے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں تو وہ بہت گندا انسان ہوگا. اور اگر لوگوں کو معلوم ہو گیا تو لوگوں کی نظر میں بھی بہت گندا انسان ہوگا, کوئی اس کی عزت نہیں کرے گا. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. تیلگو فلم کا ایک کامیڈین ہے, مسلمان ہے, میں اس کا نام نہیں بول رہا ہوں. ایک تیلگو فلم کا کامیڈین ہے, مسلمان ہے. وہ بندہ ایم جے کالج کی جو مسجد ہے, مفق انجینئرنگ کالج کی جو مسجد ہے, وہاں پہ جمعہ پڑھنے آتا. تیلگو فلم کا بہت مشہور کامیڈین ہے.
تو وہاں پہ وہ جمعہ پڑھنے آتا اور سارے بچوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ لڑکیاں سپلائی کرتا اور 1 نمبر کا زانی ہے. تو اتنی پھٹکار اس کے منہ پہ, کوئی اس کی عزت نہیں کرتا. بھائی بہت بڑا پاپولر فلم اسٹار ہے, کامیڈین ہے, سب ہے, کوئی اس کی عزت نہیں کرتا, کوئی اس کو پوچھ کے بھی نہیں دیکھتا. اس کو دیکھے بھی تو پیچھے بچے جا کے گالیاں دیتے, انہیں کہیں کو آئے یہاں پہ نماز پڑھنے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا زندگی میں بھی جو ہے نا ان کے لیے عذاب رکھ دیا, بڑی منہ پہ پھٹکار رہتی اور بڑی بے عزتی رہتی ان کے لیے. اور یہی نہیں میرے بھائیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت یعنی کہ قیامت کے دن جب فیصلہ ہوگا تو زانی مرد اور زانی عورتوں کو تنور میں ڈال کے جلایا جائے گا. بھٹی کو کبھی آپ محسوس کریں, وہاں پہ اگر آگ جل رہی ہے, یہاں سے آپ گزرے تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا. تھوڑا سا آپ اندازہ لگائیے کہ زانی مرد اور عورتوں کو تو تنور کے اندر کھچا کھچ ڈال کے جلایا جائے گا, ان کو اتنی بری سزا دی جائے گی. اور میرے دوستوں, میرے بھائیوں, یہ جو زانی لوگ ہوتے ہیں, مرد جو ہوتے ہیں, یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں اور قیامت کے دن یہ تو تنور میں جلیں گے اور حوروں سے بھی یہ دور ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حوروں کا وعدہ کیا ہے مسلمانوں کو, مومنوں کو, مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 72 حوروں کا وعدہ کیا ہے. اور ایک ایک حور کے بارے میں اتنی فضیلت آتی ہے, بہت زیادہ فضیلت ہے. تو یہ لوگ اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور ایک برے دلدل میں یہ لوگ پھنستے چلے جاتے ہیں. اپنی بیوی بچوں کی نظر میں بھی ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی, نہ سوسائٹی میں کوئی ان کی عزت ہوتی ہے, بلکہ وہ لوگ پھٹکار بھری اور حرام زندگی گزارتے ہیں. اور چلیے میرے بھائیوں, آخر میں ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان چیزوں میں مبتلا ہے, یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی نوجوان ہے, کوئی لڑکا ہے, لڑکی ان چیزوں میں ملوث ہے, بچنا چاہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں جو دین کا بھی کام کرتے ہیں, دین کی محنت کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, سب کرتے ہیں, مگر کبھی کسی وقت اس قسم کی چیز ان کو لگ جاتی. یہ بڑی بری لت رہتی, کبھی کسی وقت یہ چیز لگ گئی تو نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا. وہ بڑی کوشش کرتے نکلنے کے لیے, بڑی محنت کرتے, مگر پھر بھی شیطان ان کے اوپر ایسا کر دیتا کہ کبھی نہ کبھی وہ اس قسم کی چیز میں پڑ جاتے. تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو پاسبل سولوشنز بتاؤں, نہ کہ پروون سولوشنز, بلکہ اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ یہ پروون سولوشنز ہو جائیں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ کیا چیز ذریعہ بن رہی ہے وہ آپ جان لیں. بہت سارے لوگوں کے الگ الگ ذریعہ ہیں. میرے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, ٹی وی ہے, تو ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے میرے ذہن میں اس قسم کے خیالات آ رہے ہیں اور اس چیز کی طرف میں مائل ہو رہا ہوں. تو سب سے پہلے میں نوٹ کر لوں کہ ٹی وی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, میرے ذہن میں اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. یا کوئی ڈی وی ڈی گھر پہ رکھی ہوئی ہے, کوئی سی ڈی گھر پہ رکھی ہوئی ہے, جس کو دیکھنے پہ یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے کہ اس کو دیکھیں, اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے کمپیوٹر کا استعمال جب ہو رہا ہے تو تب شیطان ڈال رہا ہے. تو نوٹ کر لیں پہلے کہ کس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. ڈی وی ڈی ہے, توڑ کے پھینک دو. کہیں ہم ایسا کرتے کہ بھائی اس کو کہیں کچرے میں ڈال دیتے, کہیں اور ڈال دیتے, کسی اور کے ہاتھ لگ گئی تو وہ برائی اور پھیل جاتی. اور اسی طریقے سے کوئی کیسٹ وغیرہ ہے تو کہیں کسی کے اور ہاتھ لگ گئی تو وہ برائی وہاں پہ پھیل جاتی. بیٹر ہے اس کو توڑ پھوڑ دو, اسکریچز مار دو, کچرے میں پھینک دو. اور اگر ایسا ہے کہ کوئی میگزین یا کوئی اخبار ہے جو گھر میں آتا ہے جس کی وجہ سے ذہن اس طرف مائل ہو رہا ہے, تو وہ اخبار کو بند کر دیں. الحمدللہ بہت سارے ایسے اخبارات ہیں اللہ کے کرم سے جس میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں, تو وہ اخبارات منگوا لیں. ٹائمز آف انڈیا, ڈیکن کرونیکل 1 نمبر کے واہیات اخبارات ہیں, اور کوئی اچھی نیوز یہ لوگ دیتے بھی نہیں ہیں, تو بیٹر اس کو بند کر دیں. اور اسی طریقے سے کمپیوٹر اگر بیڈ روم میں رکھا ہوا ہے یا پرائیویٹ روم میں اگر رکھا ہوا ہے تو بیٹر ہے کہ کمپیوٹر کو آپ ہال میں یا پھر فیملی روم میں لا کر اس کو رکھ دیں, جہاں پر لوگوں کا چلنا پھرنا زیادہ ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے, اکیلا جب بندہ ہوتا ہے تو شیطان کا حملہ اس پہ ہوتا ہے. تو بیٹر ہے اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پر لوگوں کا چلنا پھرنا زیادہ ہے. اور ایسے ہی کچھ سچویشنز ہوتے ہیں, کچھ موقع ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی انسان اس قسم کے وسوسات میں پڑ جاتا ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے بچے جو سوئمنگ کو جاتے ہیں, بہت سارے ایسے چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ سوئمنگ کو جب جاتے ہیں تو اس قسم کے جذبات ان کے اندر ابھرتے ہیں. اور سونا بات وغیرہ یہاں پر بھی جاتے ہیں تو اس قسم کے جذبات ابھرتے ہیں. اور اسی طریقے سے کوئی ایسا سچویشن ہے, کوئی جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ جا کے بات چیت کرتے ہیں تو اس قسم کے جذبات ابھرتے ہیں. تو بیٹر ہے کہ اس چیز کو نوٹ کر لیں اور اس چیز سے دور ہو جائیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ اپنے اندر اچھی چیزیں, اچھے عادت اتوار بنانے کی کوشش کریں. اگر انٹرنیٹ کا استعمال بھی کر رہے ہیں تو اچھی چیزوں میں استعمال کریں. فیس بک پر اچھے ڈسکشنز چلتے رہتے ہیں, بہت ساری چیزوں میں کامنٹ
میں ایسے نہیں بول رہا ہوں کہ کامنٹ بازی کرو، ان کے اوپر کیچڑ اچھالو، یہ فاسق ہے، وہ کافر ہے، یہ منافق ہے، ایسا نہیں، بلکہ اچھے اچھے ڈسکشن چلتے رہیں، اس میں انوالو ہوں، اس میں بات چیت کریں. شیوخ بھی الحمدللہ کافی موجود ہے فیس بک، ان سے بات کریں تو ایک اچھا سا فیل بھی آپ کو ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیلنڈر پر یہ مارک کر لیں کہ بھائی الحمدللہ آج میں نہیں دیکھا، شیطان الحمدللہ میرے سے دور تھا، آج میں نہیں دیکھا. اس طریقے سے 2 دن ہو گئے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 7 دن ہوتے ہوتے ایک آپ کے اندر ایک ول پاور آنا شروع ہوتا، اور اس طریقے سے آپ کے اندر ایک محسوس بھی ہونا شروع ہوتا کہ الحمدللہ میں 7 دن 10 دن اس چیز سے دور تھا، ٹی وی نہیں دیکھا، انٹرنیٹ پہ اس قسم کی چیز نہیں دیکھا، 10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ ہو گیا. تو اس قسم سے کیا ہوتا ہے الحمدللہ اندر جو ہے نا آپ کے ول پاور بڑھتے رہتا. تو یہ ایک چیز ہے. اور ایک چیز کیا ہے، بلاگس لکھنے کی کوشش کریں، اگر لکھنے کی صلاحیت ہے بلاگس لکھیں، اگر ویڈیو بنانے کی صلاحیت ہے ویڈیو بنا کے لوگوں کے اچھے اچھے ویڈیوز بنا کے لوگوں میں پھیلائیں تاکہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ بنے. اور ایک چیز یہ ہے کہ کچھ دوست احباب ہوتے ہیں جو اس قسم کی باتیں بار بار کرتے ہیں، آپ لوگ بھی محسوس کرے ہوں گے کہ کچھ خاص دوست ہوتے ہیں جو ہر وقت اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور کچھ چھچورے بچے رہتے جو ہمیشہ اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو اچھے بچے رہتے وہ میٹھے میٹھے انداز میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. نہیں بھائی نالج بڑھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، نہیں بھائی خالی معلومات کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. تو ایسے دوستوں سے بھی دور ہو جائیں. جو معلومات حاصل کرنا ہے کریے، اچھی معلومات الحمدللہ ہے، جب ضرورت ہے جب معلوم کریے. مگر اس قسم کی باتوں میں پڑھنے سے کیا ہوگا کہ انسان کے اندر اس قسم کے جذبات ابھرتے ہیں اور شیطان ان کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو ایسے دوستوں سے بھی دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو لوگ بولیں گے کاش میں اس سے دوستی نہیں کرتا، کاش میں اس سے دوستی نہیں کرتا. تو اس قسم سے دوست بھی ہوتے ہیں، تو دوستوں سے بھی دور ہوں. اور ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں سے سوشلائز ہونا شروع کریں. اور الحمدللہ بہت سارے ایسے یعنی کہ سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز بھی چلتے رہتے ہیں. تو ایک گروپ بنائیں، الحمدللہ مسجد صفا ہے معین باغ میں، وہاں پہ نوجوان مل کے گروپ بنائیں، اصحاب السنہ ویلفیئر سروسز، جس کے ذریعے جو ہے نا فری میڈیکل کیمپس کر رہے ہیں اور غریبوں میں جا کے جو ہے نا اناج وغیرہ بانٹ رہے. تو اس میں ایسے ایکٹیویٹیز سے جڑے رہنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملتے، اکیلے پن کا شکار نہیں ہوتے. اور اسی طریقے سے میٹنگز میں انوالو ہونے سے، بات چیت میں انوالو ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ مشغول رہیں گے، ایسی چیزوں سے دور رہیں گے. اور اچھے اچھے سپورٹس جو ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں. فٹ بال وغیرہ ہے تو جس سے انرجی جو ہے نا اس میں استعمال ہوتی ہے، تو بندہ جو ہے نا فٹنس بھی محسوس کرتا ہے اور اس قسم کی چیزوں کے قریب بھی نہیں جاتا ہے. اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں سے بچنے کا ہمارا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے. کیا؟ اللہ کی رضامندی. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، میرے کو ماننا ہے، یہ ہمارے ذہن میں رہنا. اور ان چیزوں سے بچنے کا ایک ہی جو پروون سولوشن ہے جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ ہے شادی کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نوجوان شادی کرنے کے قابل ہیں وہ لوگ شادی کر لیں، اور جو لوگ قابل نہیں ہیں وہ روزے رکھیں. روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ کھانا کم کھاتے ہیں، پانی کم پیتے ہیں، تو اس طریقے کی چیزوں کی طرف وہ مائل بھی نہیں ہوتا. اور ایک کیا ہے ذہن میں رہتا بھی، سائیکولوجیکلی بھی اس کے ذہن میں رہتا کہ میں روزہ ہوں، تو اس قسم کی چیزوں سے وہ دور ہو جاتا ہے. تو روزے رکھنے سے بھی انسان اس چیزوں سے دور ہوتا ہے. اور آج ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں پھیل رہی ہیں وہ شادی لیٹ کرنے کی وجہ سے. دیکھیے ہماری زندگی کتنی ہے، 60 سال 50 سال ایوریج زندگی ہے. 50-60 سال کی زندگی میں ہم جو ہے نا 35-40 سال خالی سیٹ ہونے میں لگا دے رہے ہیں. کیا ہے؟ سیٹ ہونا ہے، سیٹ ہونا ہے، سیٹ ہونا ہے. شیطان جو ہے نا صرف یہ وسوسے ہمارے ذہن میں ڈالا، بچہ سیٹ ہو جاتا. اور شادی کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ بھائی بیوی کوئی جن ہے جو روز کے 4 دیگچے کھائے، یا پھر ایسا نہیں ہے کہ اتنے کپڑے لا کے دو، وہ لا کے دو، یہ لا کے دو. ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بھی ہماری طرح انسان ہے. شادی کرنے سے ایسا کوئی نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کو سیلری ڈبل کمانا پڑتا اور جو ہے نا ڈبل خرچہ کرنا پڑتا. یہ سب جو ہے نا یہ شیطانی وسوسے ہیں. الحمدللہ بچہ جب بالغ ہو جاتا تو اگر ماں باپ کے پاس استطاعت ہے وہ کر سکتے ہیں شادی. بہت سارے الحمدللہ ایسے میرے دوستوں میں بھی ہے جو بچے بالغ ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ کے پاس پیسے تھے، کر دیے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ الحمدللہ بچے کی زندگی میں برکت ہو جاتی. اور ایسی ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دیتا آپ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا، ارے کہاں سے ہو گیا. نوکری کے لیے جو ہے نا کوشش کرتے رہتا شادی کر لے، نوکری مل جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا کہ بولے میرے کو بہت فاقہ خشی ہے، کیا کرنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے شادی کرو. شادی کرے. پھر بولے فاقہ خشی ہے، کیا کرنا؟ بولے اور ایک شادی کرو. اور ایک شادی کرے. پھر بولے فاقہ خشی ہے، کیا کرنا؟ اور ایک شادی کرو. بولے پھر اور فاقہ خشی ہو گئی، کیا کرنا؟ بولے اور ایک شادی کرو. بولے 4 بیویاں ہو گئے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوش آ کے بولے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زبردست ایڈوائس آپ میرے کو دیے. الحمدللہ جو 4تھی بیوی تھی ان کو جو ہے نا کچھ پکانے کی چیز مطلب کچھ کھانے کی چیز پکانے آتا، تو 3 بیویوں کو سکھا دیے، 4 مل کے بناتے، میں لکھ جا کے بیچتا ہوں، الحمدللہ میں مال ہو گیا.
تو اللہ تعالیٰ کیا ہے معلوم ہے, شادی کی وجہ سے زندگی میں برکت دیتا اور سکون دے دیتا, ایک ذہنی سکون, اور اللہ تعالیٰ اتنی سکون کی زندگی دیتا. اور شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ابن آدم سکون سے رہے. شیطان جلتا ہمارے سے, جیسے کہ شاکب بھائی بتایا, شیطان جلتا اور وہ نہیں چاہتا کہ ہم سکون سے رہیں. تو وہ کیا کرتا, 40 سال تک ہم کو ایسے ہی کھینچتے لے کے چلے جاتا. سیٹ ہو جاتے, پھر بولتا نہیں بھائی کتنی سیلری ہے, 20,000, نہیں 50,000 ہو گئے تو اپن جو ہے نا ذرا مہر بھی اچھا دے لے سکتے, ولیمہ بھی ذرا دھوم دھام سے کر لے سکتے. 50,000 ہونے کے بعد خرچے ادھر ادھر ہو جاتے, پیسے پورے خرچہ ہو گئے, ابھی 2-3 لاکھ روپے جمع ہونے کے بعد کریں گے. تو اس طریقے سے شیطان کیا کرتا, وسوسوں میں ملوث کر دیتا, اور قابل ہو جاتے کرنے کے, پھر بھی جو ہے نا ڈیلے کرتے جاتے. اور لڑکیوں کے پاس بھی ایسا ہو گیا. اور ایک چیز دہیز بھی ہے ہمارے پاس, جو اتنا منہ کھول کھول کے پوچھتے رہتے, جس کی وجہ سے بھی جو ہے نا لڑکی کے ماں باپ کو بھی بڑی پریشانی ہو جاتی ہے. لڑکا کہاں رہتا, بھائی امریکہ میں رہتا, لندن میں رہتا, آسٹریلیا میں رہتا, آئرلینڈ میں, ہالینڈ میں, پوچھے تو یہاں رہتا وہاں رہتا. پھر جب شادی کی بات ہوتی, 4 لاکھ دیو, 5 لاکھ دیو, یہ ہونا وہ ہونا, گاڑی ہونا, دہیز میں جو ہے نا فرنیچر ہونا, یہ ہونا. پھر کیوں بھائی, سب چیز ہے. بولتے سعودی میں بچہ رہتا, 1.5 لاکھ تنخواہ نقد ملتی وداؤٹ ٹیکس, 20,000 روپے خرچہ کرتا, 1-1.5 لاکھ روپے تو سیو ہوتے, سب کرتا. پھر دہیز کہیں کو پوچھ رہا, پھر جوڑے کی رقم کہیں کو پوچھ رہا. تو یہ چیزوں کی وجہ سے جو ہے نا شادی بڑی مشکل ہو گئی سوسائٹی میں. اور لڑکی کے ماں باپ بھی جو ہے نا, ایسا نہیں ہے کہ بچہ انڈیا میں ہے اچھا کما رہا شادی کر کے دیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. نہیں بھائی این آر آئی ہونا, امریکہ کا ہونا, سعودی کا ہونا, دبئی کا ہونا, اس قسم کی چیزیں بھی جو ہے نا ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے لڑکیوں کی عمر بھی جو ہے نا 25, 26, 27, 30 تک چلے جا رہے لڑکیاں. آپ ان چیزوں کو سوچئے غور سے. ایک ہمارے دوست بیچارے یہاں پہ الحمدللہ اچھی خاصی جاب ہے, سافٹ ویئر میں کام کرتے, انہوں کال کرے, لڑکی کے والد صاحب اٹھا کے پوچھے کہاں رہتے آپ, انڈیا میں, فون رکھ دیا. اور ایک جگہ فون کرے تو بیوی کو بول رہے, اجی کیا ہوا تمہیں کو دوسرے نمبر نہیں ملے تھے, یہ کہیں کو دیا. تو یہ جو ذہن بنا ہوا ہے نا ہمارا, اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا بلکہ الٹا ہم ہی پریشانی میں پڑ جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب کوئی نیک بندے کا رشتہ آتا, اگر آپ اس کو ٹھکرا دے اس کی وجہ سے کہ دیندار ہے یا داڑھی والا ہے, اور مولانا دکھ رہا, ملا دکھ رہا, داڑھی بہت بڑی ہے, نہیں بھائی ہماری بچی سیٹ نہیں ہو سکتی, اگر اس بنیاد پہ رشتہ ٹھکرا رہے تو سوسائٹی میں فساد پھیلتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے, اور وہ ہوتا اور وہ ہو رہا. آپ اتنے چیزیں سنیں جب سے, آپ کو کیا سمجھ میں آیا کتنی بری طریقے سے سوسائٹی میں فساد پھیلتا. اور 1-2 باتیں بتاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور ایک مشورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیے نوجوانوں کو, یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ رات اکیلے مت بتاؤ. اس کے پیچھے بہت فوائد ہیں رات اکیلے نہیں بتانے پہ. بلکہ اس ضمن میں اگر ہم سوچیں تو یہی ہے کہ بھائی لڑکے لڑکیاں یہ کریں کہ رات اکیلے نہ بتائیں. اور کبھی مجھے بھی موقع ملتا, آفس سے کبھی لیٹ آ گئے 1-2 بجے, تو انٹرنیٹ پہ اسٹیٹس وغیرہ چیک کرنے کا موقع ملا, تو دیکھتا ہوں کہ اکثر نوجوان لڑکے لڑکیاں رات میں 2-3 بجے آن لائن رہتے, 2-3 بجے آن لائن کیا کرتے رہتے, چیٹنگ. اب اس میں کچھ دیندار بچے بھی رہتے ہیں, وہ کیسی چیٹنگ کرتے ہیں, میرا ایگزام ہے دعا کریے, بچی کو میسج کر رہے ہیں. بچی جو ہے نا پھر پلٹا کے میسج کر رہی, اچھا وہ مسئلہ کیا ہے ذرا آپ عالم صاحب کو پوچھ کے بول سکتے, کیوں, کیا ضرورت ہے اس چیز کی. شیطان کی, یہ میں ابھی بتا رہا ہوں, یہ خطوات الشیطان ہے, یہ شیطان کے راستے ہیں. تو رات اکیلے نہ بتائیں. اور اسی طریقے سے ول پاور بڑھانا اس کے لیے ضروری ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آیا کہ اوندھے نہیں سونا, اوندھے سونے سے بھی اس قسم کی چیزوں کی طرف انسان مائل ہوتا ہے. اوندھے جو سوتے ہیں پیٹ کے بل نہیں سونا. اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو بندہ پاک ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ بنا دیتا ہے. تو دل میں یہ جذبہ ہو, دل میں یہ تڑپ ہو کہ بھائی میرے کو یہ چیزوں میں خوشی نہیں ہے, میں ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں, پاک ہونا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں, راتوں میں اٹھیں 1-2 بار, تہجد کریں. راتوں میں کیسے بھی جگ رہے بچے تو ایک تہجد بھی پڑھ لیں, تو اس سے کیا ہوتا, اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس قسم کی چیزوں سے ہم کو دور کر دے گا. آخری چیز یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے اسکول کے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو ان قسم کی چیزوں کو جانتے بھی نہیں ہیں, ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے کس طرح یہ برائیاں پھیلتی, تو ماں باپ کی, بڑوں کی, بڑے بھائیوں کی یا ماما کی یا چاچا کی, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگ جان لیں کہ بچوں کو کیسے ان چیزوں سے روکے رکھنا ہے. انٹرنیٹ کا استعمال, سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیٹ فیملی فرینڈلی نہیں ہوتا, بلکہ اس پر اچھی ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں, تو اس میں کہیں نہ کہیں ادھر ادھر واہیات پاپ اپس آ جاتے ہیں کہ یہ نمبر نوٹ کرو یا یہ ویب سائٹ پر جاؤ, فری چیٹنگ کرو, یہ کرو وہ کرو. تو اس قسم کی چیزیں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کلک کرنے سے بچوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا, ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں. اور ہر ماں باپ کی نظر میں اپنا بچہ شریف ہی رہتا, اور ہر ماں باپ بولتے ہیں نہیں بھائی ہمارا بچہ شریف ہے, ہماری بچی شریف ہے, مگر
انٹرنیٹ جو رہتا ہے ایسا نہیں رہتا، ایسی قسم کی چیزوں کی طرف بھی کچھ بچے مائل ہو جاتے ہیں. اور آخری بات میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں مطلب اپنے بچوں کو روکے رکھ سکتے ہو ایسی چیزوں سے، مگر ضروری نہیں ہے کہ بچے جب پڑوس میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ چیز ہو. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ پڑوس میں مطلب جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ ایسی چیزوں کو فری رکھتے ہیں، تو جب بچوں کو چھوڑے وہاں پر پڑوس میں جانے کے لیے تو یہ بھی دیکھ لیں کہ کہیں ان کے پاس ٹی وی ہے، کہیں ان کے پاس اس قسم کی چیزیں چلتی ہیں. اکثر کیا ہوتا ہے بچہ جیسا 7th 8th 9th میں آتا تب جو ہے نا اس قسم کی چیزوں میں اس کو عجیب دلچسپی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اکثر کیا ہوتا ہے بچے ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، اسکولوں کو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پرائیویٹ ٹیوشنز کو بھی جاتے ہیں، تو وہاں پہ دوسری قوموں کے بچے بھی آتے ہیں، عیسائی وغیرہ. تو ان کے پاس کیا ہے کہ یہ چیزیں بڑی عام ہیں، ان کے پاس ریسٹرکشنز نہیں ہیں. تو ہم بھی جب پڑھتے تھے تو اس قسم کی چیزیں ہوئی ہیں، تو اس لیے میں آپ کو یہ پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ بچوں کو کس طریقے سے روکے رکھنا ہے. تو اس کیا ہوتا تھا کہ جو دوسرے قوم کے بچے ہوتے تھے کوئی ایسی ویسی میگزین یا اس قسم کی چیزیں اٹھا کے لا کے بچوں میں سرکولیٹ کرتے تھے دوسرے بچوں میں. تو یہ چیزیں کیا معلوم ہے وہاں سے بھی آتی ہیں دوستوں کے ذریعے، بچوں کے دوستوں. یہ بھی نظر رکھے کہ بچوں کے دوست کیسے ہیں، کیا ہیں. اور ایک کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں باپ بولتے ہی بچے ڈر جاتے، ابا آگے بولتے ڈر جاتے بچے. ایسا نہیں رہنا، تھوڑا ابا جو ہے نا فرینڈلی رہے اپنے بچوں سے. تو اگر بچے اس قسم کی چیزوں کی طرف مائل بھی ہو رہے تو فرینڈلی انداز میں پوچھے جیسا رہنا. ایسا نہیں رہنا بچے ڈر کے بول رہے بھی نہیں باپ کو. تو کاؤنسل کر سکتے بچوں کو سمجھا سکتے اور یہ سمجھ سکتے کہ بچہ کیا کر رہا، اس کو ہم یعنی کہ روکے رکھ سکتے ہیں ہم. اور ایک چیز یہ ہے کہ 1 سال سے یعنی کہ پیدا ہوئے جب سے 5 سال تک بچے کی سیکھنے کی عمر رہتی. جو آپ سکھانا چاہتے ہیں وہ سکھا سکتے ہیں، نماز کے طریقے ہے جو بھی ہے، سورہ وغیرہ ہے، جو بھی آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں سکھا سکتے ہیں. 5 سال کے بعد 15 سال کی جو عمر رہتی وہ گرفت میں رکھنے کی رہتی. 15 سال کے بعد آپ بچے کو پیسے دے کے یہ بولو جاؤ بیٹا فلم دیکھ کے آؤ تو بھی بچہ نہیں دیکھے گا. بچے کو بولو کہ بھائی فلاں دوستوں کے ساتھ پھرو، بچہ پھر بھی نہیں پھرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ذہن بن جاتا اس طریقے سے. مگر ہمارے پاس کیا ہے کہ اسی پیریڈ میں بچوں کو مشنری اسکولز بھیجتے، عیسائی مشنری اسکولوں میں بھیجتے جہاں پہ بچہ 15 سال 10th انٹر ختم کرتے ایسا ہو جاتا. پھر اس کے بعد ہم بولتے بچہ بولے سو سن رہا نہیں، ماں باپ کی بات نہیں مان رہا، ادھر ادھر دوستوں میں پھر رہا. تو بچوں پہ 15 سال تک تھوڑا اگر کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ اس قسم کی چیزوں کی طرف بچے مائل نہیں ہوتے. اور مارکیٹ میں الحمدللہ بہت سارے اینٹی پون اور اینٹی وائرس سافٹ ویئرس موجود ہے جو بڑے کم دام میں آپ کو مل جائیں گے. سکندرآباد وغیرہ میں آپ کبھی جائیں وہاں پہ 600 روپیے 700 روپیے میں آپ کو اینٹی وائرس سافٹ ویئر، اینٹی پون سافٹ ویئر 3 لائسنس کے ساتھ، مطلب 3 فیملیز اگر ہیں 200 روپیے ڈال لیے 2 سال 3 سال تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اس میں پیرنٹل لاک کا سسٹم رہتا، بڑا آسان اس کا استعمال ہے. پیرنٹل لاک آن کر دو، بس بٹن دباؤ آن ہو جاتا، اور اس قسم کی کوئی بھی چیز ہوگی وہ سافٹ ویئر روک دے گا. اور ایسا ہی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی مشکل کی بات نہیں ہے. کمپنیز میں بھی کیا ہوتا کہ پراکسی لیول پہ ان چیزوں کو بلاک کر دیا جاتا. تو ہماری کمپنیوں میں جی میل، فیس بک، یوٹیوب نہیں کھلتا. تو یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا آپ کے دوستوں میں جو انٹرنیٹ کے بارے میں جانتے ہیں ان کو پوچھ لیجئے کیسا ہے ان چیزوں کو بلاک کرنا ہے، بلاک کر کے رکھ دیجئے. بچے سیف ہو جاتے ہیں الحمدللہ، اور بڑے بھی سیف ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کو بھی ڈر رہتا کہ ہم اس قسم کی چیز دیکھیں گے کہیں کوکیز میں کہیں سیو ہو جائے گا تو بچے بھی دیکھ لیں گے، تو ان کو بھی کیا ہے نا ریسپانسبلٹی فیل ہوگی. اس سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسی برائیوں سے محفوظ رکھے. اگر ہم ایسی برائیاں کر چکے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور جو نوجوان اس قسم کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے نکلنا، اللہ تعالی ان کے لیے راستے آسان کرے. جو نوجوان شادی کر کے اپنی زندگی کو سکون دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کی جائز خواہش کو پوری کرے. اور جو ہماری بہنیں جو کنواری بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین جوڑے میسر فرمائے. اور اسی طریقے سے جو بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیں. اور جن کی اولاد بڑی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ شعور دے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. ہم سن رہے تھے جناب زاہق تنویر صاحب کو بعنوان انٹرنیٹ فحاشی کے زہریلے اثرات. الحمدللہ بہت اچھے انداز میں شیخ نے بتایا کہ اس تمام چیزوں سے کیا نقصانات ہیں، بڑے بڑے جو نقصانات ہیں، اور الحمدللہ یہ بھی بتایا کہ ان تمام چیزوں سے کیسے ہم اپنے آپ کو اور اپنی آل اور اولاد کو محفوظ رکھتے ہیں. میں تہ دل سے شکر گزار ہوں ہمارے مقرر کا. اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی نشست کا اختتام کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحت الأرض ثم رزقته لأتاني أبغي الكثير إلى الكثير مضاعفا ولو اقتصرت على القليل كفاني عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة